ہم لوگ آیت نمبر 121 121 سے شروع کریں گے۔ اب یہاں سے آگے 6 رکوع جو ہیں وہ غزوہ احد کے حالات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ ہے۔ اچھا، غزوہ احد جو ہے وہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا تھا، اور غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر پیش آ چکا تھا جو رمضان کے مہینے میں پیش آیا تھا، وہ 2 ہجری میں تھا، لیکن اس کا احوال یا اس کے بارے میں جو ہے سورہ انفال میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اب ہوا یہ تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمان 313 تھے، کفار 1000 تھے، یعنی آلموسٹ 30% تھے مسلمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی ہی زبردست قسم کی فتح عطا فرمائی تھی۔ اب اس فتح کے بعد ہوا یہ کہ جو کفار تھے مکہ کے، وہ لوگ جو ہے ظاہری بات ہے ان کے 70 لوگ تقریباً مرے تھے، تو اب ان لوگوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، اور ہم نے بدلہ بھی ایسا لینا ہے کہ ہم نے انہیں بالکل نیست و نابود کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ تو انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ تو غزوہ بدر کے بعد وہ 1 سال تک تیاریوں میں لگے رہے، اور ظاہری بات ہے ان کے سامنے ایک موٹیو تھا جو تھا ریونج، کہ ہم نے لینا ہے، ان سے بدلہ لینا ہے۔ اب ابو جہل جو تھا وہ غزوہ بدر میں مارا جا چکا تھا، 313 کے جب مقابلہ ہوا تھا تو مارا جا چکا تھا۔ تو اب جو قریش کے بڑے سردار تھے وہ ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر لے آئے تھے، ایمان لے آئے تھے، اس لیے ہم ان کا نام جو ہے وہ احترام سے لیں گے۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے، مکہ والوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ اس کے علاوہ اب اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے یا اپنے اندر غیرت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس بار ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی چلیں گے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے، یا تھا اس وقت، ہوتا یہ تھا کہ جب فتح ہوتی تھی، جس کو بھی فتح ہوتی تھی تو وہ دوسری سائڈ والوں کا مال بھی لے لیتا تھا اور ان کے لوگوں کو بھی غلام بنا لیتا تھا۔ تو یہ لوگ اپنے ساتھ اپنے عورتوں اور بچوں کو اس لیے لے گئے کہ اگر ہم لوگ اپنے بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کے جائیں گے تو ہم لوگ زیادہ غیرت سے اور زیادہ دلجوئی سے یا زیادہ دل سے لڑیں گے۔ بہرحال اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشاورت کی مدینہ والوں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں، لیکن اور ساتھ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو اس وقت رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس کا بھی یہی موقف تھا کہ ہم لوگ مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں۔ بر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو موقف ظاہری بات ہے اس پر مبنی تھا، حکمت پر مبنی تھا، لیکن ایسا لگتا ہے اس کا موقف جو ہے وہ بزدلی پر غالباً مبنی تھا کہ ہم یہیں پر ہی رہ کر لڑیں، ہم یہاں پر ہی رہیں۔ لیکن اس کے ایک سیکنڈ اوپینین بھی پایا جاتا تھا، وہ ان لوگوں کا موقف تھا جو غزوہ بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ مدینہ سے نکلیں اور یہ دکھائیں کہ ہم لوگ کمزور نہیں ہیں، اور ہم لوگ مدینہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں۔ اور ہوا یہ کہ جب بات چلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا کہ ہم مدینہ میں لڑیں، انہوں نے دوسرا جو اوپینین تھا اس کو ترجیح دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم لوگ باہر چل کے ہی لڑتے ہیں۔ اب سب تیاریاں وغیرہ ہو گئیں، معاملہ سب چل گئے۔ اب جب لشکر چلا، مکہ سے لشکر چلا مدینہ کی طرف، تو راستے میں عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ہماری زبان میں جسے کہا جاتا ہے لوٹا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے لوگوں سے مل کر کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ ہماری بات تو انہوں نے مانی نہیں، ادھر 3000 ہیں، ہم لوگ 1000 ہیں، یہ تو خواہ جو ہے نا موت کے منہ میں گھسنے والی بات ہے، ہم تو نہیں لڑیں۔ تو عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 ساتھی ساتھ لیے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے واپس مدینہ چلا گیا۔ 300 لوگ، 1000 میں سے 300 لوگ اسی وقت کم ہو گئے، 30% دیر وی گو، ختم۔ اب جب یہ بات ہوئی تو ظاہری بات ہے ہر کسی کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا ایمان ابھی بہت زیادہ قوی نہیں تھا۔ بہرحال ہوا یہ کہ وہ لوگ چلتے چلتے احد تک پہنچ گئے۔ جب دامن احد میں پہنچے تو بنو حارثہ اور بنو سلمہ 2 قبیلے تھے، ان کا بھی جو ہے نا وہ حوصلہ پست ہو گیا۔ انہوں نے بھی جو ہے نا یہ شو کیا کہ ہم بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور ہم بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حوصلہ پیدا کیا اور ان کے قدم جما دیے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل ظاہر کرتے ہوئے اپنے جو ان کے قدم ڈگمگا رہے تھے وہ سیدھے ہو گئے اور وہ وہاں پر رکے۔ اب اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شروع میں غالب رکھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ جو ہوئی تو وہ ایسے تھی کہ وہ لوگ احد کے میدان میں پہنچ چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پلان تھا کہ احد کی جو پہاڑی ہے اس کو اپنی پشت کے پیچھے رکھا جائے تاکہ پیچھے سے وہ سیف رہیں۔ اس کے بعد احد کی پہاڑی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا اور ان کا امیر بنایا عبداللہ بن جبیر کو، جیم سے، زبیر نہیں جبیر، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا، اور ان کو انسٹرکشنز دیں
کہ ہم لوگ یہ لڑ رہے ہیں جنگ، اگر ہم لوگوں کو شکست ہو جائے، ہم لوگ مر جائیں، اور ایک روایت میں ایسے بھی ملتا ہے کہ ہمارا گوشت جو ہے وہ چیلے اور کوے نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں، آپ نے تب بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک مسلمانوں کا پلڑا بھاری رکھا اور مسلمانوں کو فتح دی۔ اب جب ان لوگوں نے یہ دیکھا، 50 تیر اندازوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو تو ہو گئی ہے فتح، اور اس وقت ایک کام اور بھی تھا کہ اس وقت جو میدان جنگ میں جاتا تھا، جو جس کے ہاتھ لگتا تھا وہ اس کا ہی ہوتا تھا۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی نیچے چلتے ہیں اور مال غنیمت اپنا جمع کرتے ہیں۔ تو جو عبداللہ بن جبیر تھے، جو ان کے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو امیر مقرر کیے تھے، انہوں نے اسے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورسٹ کیس سیناریو بتایا تھا کہ ورسٹ کیس سیناریو میں بھی ہم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ بہرحال ان کے درمیان جو ہے وہ ہو گیا اختلاف رائے، اور 50 میں سے 35 لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے چلے گئے۔ اب جب یہ ایسا ہوا، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی، تو اس وقت تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ تو خالد بن ولید جو ہے وہ مشرکین کے جو گھوڑ سوار تھے، اس کی کیولری جسے انگلش میں کہیں گے، اس کے کمانڈر تھے، اور وہ نہایت ہی جسے کہتے ہیں نا وزڈم، اور نہایت ہی وہ دور رس نظر رکھنے والے جو ہے وہ جنگجو تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کی تلوار کا جو ہے وہ بھی دیا تھا، لقب بھی دیا تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اوپر سے جو احد ہے وہ اس کے جو ہے ٹاپ جو ہے وہ خالی ہو گیا، اب ہمارے لیے پیچھے سے آ کر حملہ کرنا آسان ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ لیے 200 گھوڑ سوار، انہوں نے احد کی پہاڑی کا چکر کاٹا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم تو پیچھے سے سیف ہیں، لیکن انہوں نے پیچھے سے چکر کاٹا اور پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ اب جو انہوں نے حملہ کیا 200 لوگوں کے ساتھ، یہ لوگ پہلے 700 تھے، ان کی جو سیفٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، تو مسلمانوں میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی، اور مسلمانوں کے بھی تقریباً 70 لوگ اس بھگدڑ میں یا اس جنگ میں مارے گئے۔ اور صرف یہی نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ لگی، زخمی ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہوئے، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے زرہ پہنی تھی اس میں کوئی کڑی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر لگ گئی، یعنی ایسی لگ گئی کہ بڑی زور سے اندر اس کے گھس گئی وہ۔ بہرحال ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اب جب یہ سننا تھا تو مسلمانوں کی ہمت جواب دے گی۔ اب مسلمانوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا۔ بہرحال اس میں بہت ساری روایت ملتی ہیں، پھر بات واپس لے کر آئے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ یہ بات مشہور ہو گئی، یہ افواہ پھیل گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود نکلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارنا شروع کیا کہ واپس آؤ، ہمت مت ہارو، واپس آؤ۔ جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنی تو دوبارہ لوگوں نے اپنی ہمت جمع کی، اور دوبارہ لوگ واپس جمع ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ایسا ہے کہ اب آپ احد پر چڑھو، پہاڑ پر، اور اپنی جانیں بچاؤ، کیونکہ اب معاملہ ان سے لڑنے کا بہت دیر ہو گئی ہے، ہم لوگ جو ہے بازی جو ہے وہ پلٹ گئی ہے۔ بہرحال آپ جو ہے ان کے اوپر چڑھو، احد پہاڑی پر چڑھو، اپنی جانیں بچاؤ۔ اب وہ جب احد پہاڑی پر چڑھ گئے تو یہاں پر ابو سفیان اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بات ایسی کہ ہم نے بدلہ لینا تھا، ہم نے ان کا بدلہ لے لیا، اب ہم چلیں گے واپس۔ لیکن خالد بن ولید نے کہا اس وقت، انہوں نے کہا دیکھیں یہ موقع ہے، ہم اب یہاں آئے ہیں تو اب ہم کو ختم کر کے ہی جائیں۔ لیکن ابو سفیان یہ جانتے تھے کہ وہ ہیں اوپر، مکہ اب جو احد کی پہاڑی ہے وہ اس کے اوپر ہے، وہ اوپر سے پتھر بھی پھینکیں گے، ہمارے تیر بھی نیچے سے اوپر نہیں جائیں گے، اور اگر ان کے پاس کچھ ہے تو ہمارا نقصان زیادہ ہوگا۔ تو انہوں نے بہرحال یہ کیا کہ فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اور اب ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ یہاں سے واپس چل جائیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر آگے آیات آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ تبصرہ فرما رہے ہیں۔ ہم ایک چیز ذہن میں رکھیں گے، یہ جو اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے ہیں یہ زمانی اعتبار سے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 1 2 3 4 5، جو مختلف باتیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ مختلف طریقے سے تبصرہ فرمایا۔ اور یہاں پر یہ تھوڑی سی بات ہے، اس کے ضمن میں عرض کر دوں کہ ایک قرآن کا اعجاز یہ بھی ہے کہ اب اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا، کہ جیسے کفار کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، تو پھر تو اس کو سیکوینس میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتوں میں بہت ساری بار قرآن جس انداز سے بیان کرتا ہے وہ زمانی ترتیب سے نہیں ہوتا ہے، لیکن سٹل اس کے اندر ایک جوڑ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تعلق ہوتا ہے، اور اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 121، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں میں معمور کر رہے تھے۔
غزوہ احد کی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے تھے کسی سفر پر تو کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو امہات المؤمنین میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے سے صبح صبح نکلے، جنگ کے میدان میں جو ہے وہ صف بندی کی، مورچے متعین کیے، صحابہ کو ان کی جگہ پر رکھا. واللہ ولیہما، حالانکہ واللہ سمیع علیم، جبکہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے. بنو حارثہ اور بنو سلمہ ان کے حوصلے چھوڑنے لگے تھے. اچھا، ہم یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے کوئی نیگیٹو ورڈ استعمال نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک جسے کہتے ہیں نا بشری تقاضا ہوتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے. یہ ڈرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر میں اکیلا ہوں اور میرے سامنے 6 لوگ کھڑے ہو جائیں تو میں کوئی مشین تو نہیں ہوں کہ مجھے ڈر نہیں لگے گا. تو یہ ڈرنا بڑا نیچرل ہے. تو وہ بھی ڈر گئے تھے کہ ادھر 3000 ہیں، ادھر ہم لوگ 1000 تھے، 300 واپس چلے گئے، 700 باقی رہ گئے، تو ڈر لگنا بڑا نیچرل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب اللہ تعالیٰ اس ریفرنس سے بات کر رہے ہیں کہ تم میں سے 2 گروہ ڈر گئے تھے، کمزوری دکھائی، انہوں نے پاؤں لڑکھڑائے. اللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا پشت بنا تھا. یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ جب انسان نیک نیتی سے صحیح کام کرتا ہے تو اللہ اس کا پشت بنا ہے. پھر انسان کو اپنی نیت، اپنی وزڈم، حکمت کو استعمال کرتے ہوئے صحیح فیصلہ لے کر وہ کام کرنا چاہیے. جو سب اسباب اختیار کر سکتا ہے جائز اسباب اختیار کرنے چاہیے، اور اس کے بعد توکل اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. انشاءاللہ اس کا نتیجہ جو بھی نکلے گا، ہو سکتا ہے کہ اچھائی میں نکلے، یعنی کہ ہو سکتا ہے اچھائی سے مراد ہے، ہو سکتا ہے ایسا نکلے جو میں چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ایسا بھی نکلے جو میں نہیں چاہتا ہوں. لیکن جو فیصلہ اس کا ہوگا، جو معاملہ نکلے گا، انشاءاللہ وہ بھلائی کا معاملہ ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. یہ جو اللہ پر توکل کا معاملہ ہے نا، یہ ہمیں یہ چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے، کہتے ہیں اپنی گٹھی میں ڈالنی چاہیے کہ اللہ پر توکل کا معاملہ تقوی کے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا. انسان کے پاس جس سے نا پیسوں کی وافر مقدار آ جائے، انسان کے پاس ٹیکنالوجی آ جائے، انسان کے پاس ہر قسم کے اسباب آ جائے، لیکن توکل جو ہے نا وہ خالصتاً انسان کے ایمان کی بنیاد پر عطا ہوتا ہے. بہرحال اچھا، ایک چیز اور بھی یہاں پر ہے کہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کا تو ڈائریکٹ جو ہے تذکرہ فرما دیا 2 گروہوں کا، لیکن جنہوں نے عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے 300 لوگوں کے ساتھ جو دکھایا تھا، پشت دکھائی تھی اور بھاگ کے ڈر کے چلے گئے تھے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہیں نہیں فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کمپیریزن بیان فرما رہے ہیں کہ اور اللہ نے تو تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت ہی کمزور تھے. بدر میں معاملہ یہ تھا کہ ادھر 1000، ادھر 313. وہ جتنے لوگ تھے تقریباً سب کے پاس تلواریں تھیں. یہاں پہ ان کے پاس کل 8 تلواریں. وہ لوگ تقریباً 800 گھوڑوں پر آئے تھے، 200 گھوڑوں پر آئے تھے. یہاں پر صرف 2 گھوڑے نہیں بلکہ 100 گھوڑے تھے ان کے پاس. یہاں پر صرف 2 گھوڑے. ادھر 700 اونٹ، یہاں پہ صرف 70 اونٹ. اب دیکھا جائے تو لاجیکلی اور ریشنلی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ سیدھا موت کے منہ میں جانے والی بات ہے. غزوہ بدر کا جب تذکرہ آئے گا تو ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر جب یہ جنگ ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ کھڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اب ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں، اب یہی ہے جو بھی ہے. اور اس وقت کے مسلمان جب جنگ کے میدان میں اترے تو ان کا ایمان ایسا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں فتح دے گا اینڈ وی ہیو ٹو گیو اوور بیسٹ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں دی تھی، کامیابی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدر میں فتح دی، تو یہاں پر تو پھر کمپیریزن بہت ڈفرینٹ ہے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کر سکو. پھر اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایمان، تقوی، کیونکہ بار بار اس چیز کو ہمیں بار بار اس بات کے سننے کی ضرورت ہے کہ انسان کی کامیابی کا انحصار انسان کے ایمان اور تقوی پر ہے. میں نے آپ کو ہم لوگ ایک دوسرے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ حرام کام کرتے ہیں یا حرام کام میں ملوث ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ لاٹری وغیرہ کسی کی نکل آتی ہے یا اور کوئی غلط طریقوں سے لوگ پیسے تو ان کو مل جاتے ہیں.
اب دیکھا جائے تو دکھنے میں تو وہ سامنے کامیابی ہے، یعنی کہ میں نے حرام کاروبار کیا، اگر خدا نہ خواستہ یا کسی نے حرام کاروبار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار میں سے اس کو پیسے تو دیے، وہ خود بھی کھا رہا ہے، بچے بھی کھا رہے ہیں، اس نے گھر بھی رکھا ہوا ہے، گاڑیاں چڑھے ہیں، سب کچھ ہے، تو یہاں پر پھر کون سی کامیابی کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہاں پر یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو کامیابی وہ ہے جو ہمیں ظاہری سامنے نظر آتی ہے، لیکن ایک کامیابی وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان اور سکون دیتا ہے۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ رات کو سکون کی نیند سوئے بغیر دوائیاں کھائے۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ اسے یہ پتا ہے کہ میں، یا اس کو ہم تھوڑا سا ریفریز کرتے ہیں، اسے یہ پتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ میری تمام مشکلیں جو ہے وہ پوری کرنے والا ہے۔ اب اس کے برعکس ہم دیکھیں، وہ لوگ جو یہ سارے کام کرتے ہیں انہیں یہ دنیا کی تمام سہولتیں میسر ہوتی ہیں، دنیا کی تمام آسائشیں میسر ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر کے معاملات اتنے گڑبڑ ہوتے ہیں، ان کے آپس کے میاں بیوی کے ہو سکتے ہیں، بچوں کے ہو سکتے ہیں، کام کے ہو سکتے ہیں، پیسوں کے ہو سکتے ہیں، یعنی وافر مقدار میں چیزیں موجود ہوں گی لیکن افراتفری پڑی ہوگی، ساتھ میں بیٹھ کے کھانے کا ٹائم نہیں ہوگا، ایک دوسرے سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، 50 قسم کے مسائل ہوں گے۔ تو یہ جو ایمان اور تقوی والا معاملہ ہے نا، یہ دنیا میں بھی انسان اصل کامیابی اگر دیکھا جائے نا، ہم دیکھتے ہیں 20-22 سال کے بچے میں اور ایک 60-70 سال کے انسان میں یہی فرق ہے نا کہ 20-22 سال کے بچے کے سکون کا جو ڈیفینیشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، لیکن جیسے جیسے انسان اپنی عمر میں آگے بڑھتا جاتا ہے وہ یہ دیکھتا جاتا ہے کہ جو سکون میں اطمینان ہے یا جو اطمینان میں سکون ہے وہ پیسے میں اور بھاگ دوڑ میں اور ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اور آخرت کی کامیابی تو بہرحال پھر آخرت کی ہے، اور آخرت کی کامیابی کب شروع ہوتی ہے؟ جب انسان کو موت کے فرشتے نظر آتے ہیں تو انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچھا معاملات ہے تو اچھے جو ہے نا آپ کو اچھی صورت میں فرشتے نظر آئیں گے، خراب معاملہ ہے تو وہیں سے انسان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ فرشتے آ گئے ہیں اور آگے میرے ساتھ کیا چلنے والا ہے۔ بہرحال فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم سکون میں ملے جائے، یعنی کہ ان کے منہ سے، یا یہ کہنا چاہیے کہ ان کے منہ سے اگر شکر الحمدللہ نکلتا بھی ہے تو دل میں ان کے وہ شکر الحمدللہ والا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ اتنے مسائل میں پھنسا ہوا تو کہاں سے کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ تقول للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو آسمان سے اترنے والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں فرشتہ تو ایک بھی کافی ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی فرشتے کو کہے کہ جاؤ بھائی بلیا میٹ کر دو تو فرشتے کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس نے تو ایسے ہلکا سا پھونک مارنی ہے یا پر مارنا ہے یا کچھ بھی کرنا، کام ختم۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے، دل جوئی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ حوصلہ بڑھا رہا ہے کہ دیکھو آپ لوگ دنیا کے اسباب پہ توکل نہ کرو، آپ یہ مت سوچو کہ وہ 300 ہیں، ان کے پاس اتنے گھوڑے ہیں، ان کے پاس اتنی تلواریں ہیں، اور سوری 300 نہیں 3000 ہیں، ان کے پاس اتنے اونٹ ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ صحیح ہے، آپ جو کام کر رہے ہو وہ اس نیت سے کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہے، آپ جو کام کر رہے ہو وہ اس نیت سے کر رہے ہو کہ یہی صحیح کرنے والا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے کہلوا رہا ہے کہ کیا تم لوگ اس بات کی یہ خوشخبری تمہارے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3000 فرشتے اتار دے آسمانوں پہ سے؟ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائیں، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نشان زدہ گھوڑوں پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ معاملہ مشکل ہے، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی اور ایمان جو ہے نا، اس پہ تو ہم لوگ جتنا بھی زور دیں یہ معاملہ کم ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ 3000 کی بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو، معاملات صحیح رکھو، معاملات چلا 3 کی نہیں، اللہ تعالیٰ 5 بھیج دے گا۔ شرط پھر وہی ہے، نیت آپ کی صحیح ہونی چاہیے، کام آپ کا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، آپ نے اپنی طرف سے جو صحیح ذرائع ہیں وہ اختیار کیے ہونے چاہیے، پھر آپ اللہ پہ توکل کریں۔ اور یقین جانیں میں آپ کو اپنے کئی ایسی باتیں، کئی واقعات سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا، غیب سے،
بولا میں دور نہیں جاتا، میں اس مسجد کی بات کرتا ہوں، یہاں مجھے کون جانتا تھا، میں 300-350 مائل سے آیا ہوں، کون جانتا تھا مجھے؟ کسی نے، نہ میں نے کسی کا نام سنا تھا، نہ کسی نے میرا نام سنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ لے کے آیا ایسے، بالکل اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھایا اور سیدھا یہاں پہ رکھ دیا، یہاں پہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرنے والا ہے، بالکل جیسے میں نے کہا نا، ایسے اللہ تعالیٰ مصیبت سے اٹھائے گا اور ایسے لا کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اچھائی کی طرف رکھ دے گا۔ لیکن تقویٰ، ایمان، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے فرما دے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، ورنہ مدد تو ہونی ہی اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہنا ہوتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بشارت جو بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بشارت اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے دے رہا ہے کہ تم لوگ صحیح کام کرو، صحیح نیت رکھو، حکمت اختیار کرو، اللہ پہ توکل کرو، اس کے بعد جو صحیح کام ہے وہ کر جاؤ۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ مدد اللہ تعالیٰ کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، یا کافروں کی ایک جماعت جو ہے اس کو کاٹ دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی یہ دکھانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کوئی وہ نہیں تھے، کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جو ان کے مقابلے میں ہیں وہ کون ہے۔ وہ سارے آپس میں رشتہ دار تھے، کچھ چچا، بھانجا، بھتیجا، پھپھا، تائی، ماما، سارے آپس میں رشتہ دار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ دکھانا تھا کہ تم جن سے لڑ رہے ہو ان کی دعوت تم تک پہنچ چکی ہے، تم لوگ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف بلا رہے ہیں وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، تم جانتے ہو کہ وہ سچا مالک ہے، تم جانتے ہو کہ وہی معبود ہے، برحق ہے، لیکن تم نہیں مانتے ہو۔ تو اب دیکھو وہی لوگ جن کو تم اذل، چھوٹا سمجھتے ہو، جن کو تم گھٹیا سمجھتے ہو، اب دیکھو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کیسے تم لوگوں کا بازو کاٹتا ہے، تم لوگ کی ایک جماعت کاٹتا ہے۔ او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ خائب و خاسر یعنی نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو آیات فرما رہے ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی وہ جان لیں، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، جنگ کا معاملہ ہوا ہے، میں نے پہلے کہا زمانی اعتبار سے نہیں ہے، اب ایک جو تذکرہ آ رہا ہے اس کے ضمن میں جو آیات آ رہی ہے اس کے ذکر میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ میں گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار پہ وہ لگا۔ اب ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث تھے، وہ سوتے بھی تھے، جاگ پیتے بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوتی تھی، درد سب کو ہوتا ہے، مجھے آپ کو ہوتا ہے، انہیں بھی ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھتا تھا تو انہیں 2 بندوں کے ایکول بخار چڑھتا تھا، یعنی کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہے۔ اب یہ جب سارے معاملات چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی، اب دیکھیں ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے تمام، انہوں نے جسے کہتے ہیں نا وقت، انرجی، جو کچھ ہوتا تھا انہوں نے دین کے لیے لگا دیا، اور ان لوگوں کے لیے جو آگے سے ان پر حملہ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے انہوں نے کبھی کوئی برے جذبات کیا، شاید کبھی بددعا بھی نہ کی ہو، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا حملہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخمی کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دے، جبکہ وہ نبی کیا کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو اب یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ بات ہو گئی، اور یہ بات اپنی جگہ کلی طور پہ غلط نہیں ہے۔ اب ان میں سے جن کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا وہ کون تھے؟ وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں دیا تھا سیف من سیوف اللہ، لقب دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں، او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے۔ دیکھیں یہ اللہ کے اختیار میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خواہش تھی کہ ان کے چچا ابو طالب جو ہے وہ ایمان لیں، یعنی اتنی خواہش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا میری کان میں پڑھ دے، کان میں کوئی نہیں سن رہا، میں قیامت والے دن اللہ کو کہوں گا تو صحیح، پڑھا تو تھا، یعنی اس سے زیادہ محبت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہندا کا معاملہ، جو ابھی سفیان کی بیگم تھی، یعنی کہ انہوں نے جب حضرت حمزہ کا قتل کروایا، شہید کروایا، اس کے بعد ان کا کلیجہ چپایا، اور حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ چچا تو تھے ہی، وہ ایک بڑے کلوز دوستوں میں سے بھی تھے، لیکن جب دین کا معاملہ آیا
اور ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ وہی عرب ہیں کہ ادھر مرے ہیں، انہوں نے 1 سال تیاری کیا کہ اب ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عرب میں سے تھے، تو ظاہری بات ہے وہ بھی نیچرل ہے نا. لیکن جب دین کا معاملہ آیا، اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سب کچھ معاف کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب ہندہ آئی، اب انہوں نے بھی ایمان لے آئی تھی وہ، جب وہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ تو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تمہارے لیے بھی معافی ہے، مجھے کہ میرے سامنے مت آنا کیونکہ تمہیں دیکھ کے مجھے سب کچھ یاد آتا ہے. تو بات یہاں کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو توبہ کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ کس سے ایمان قبول کروا لے، اللہ تعالیٰ کس کو عذاب دے دے، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اس لیے کہ وہ ظالم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. بہرحال اگر اللہ انہیں عذاب دے گا وہ اس لیے دے گا کہ وہ ظالم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہاں پر ایک انڈائریکٹلی تذکرہ ان کا بھی آ گیا جو لوگ احد کی پہاڑی چھوڑ کے نیچے آ گئے تھے، کہ ان کی بھی یہاں پر ہمیں ایک اور چیز دیکھنی ہے. دیکھیں ان سے بھی بشری غلطی ہوئی، انہوں نے جان بوجھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شکست ہوگی تب آپ نے نیچے نہیں آنا، تو ان کے سامنے تو فتح ہوگی مسلمانوں کو. تو ان سے بھی جو غلطی ہوئی وہ ان کی کیلکولیشن کی یا ان کے اندازے کی غلطی تھی، نافرمانی کی زمین میں وہ چیز نہیں آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک بار پھر انڈائریکٹلی یہ فرماتی ہے اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اچھا آگے پھر آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے اہل ایمان سود مت کھاؤ دگنا چوگنا بڑھتا ہوا. یہ سود 2 قسم کا ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے. اچھا سود کے بارے میں بھی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سود کے احکامات بھی ایک دم نہیں آئے کہ ایک دن آیا کبھی چھوڑ دو سود اور ختم ہو گیا. جیسے شراب اور جوئے کی طرح جوئے کے احکامات آئے تھے تدریجاً، اسی طرح سود کا بھی یہی معاملہ ہوا. اور ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں جو ہے نا وہ پورا آیت نمبر 219 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا تھا کہ دیٹس اٹ، اب چھوڑ دو سب کچھ. نہیں 219 نہیں تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے بعد اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سود کی حرمت یا سود کے بارے میں کیوں بات کی؟ بات تو چل رہی ہے اب غزوہ بدر کی، غزوہ احد کی، تو یہاں پہ سود والا معاملہ کیا آ گیا؟ بہرحال ہم لوگ آیت پوری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی سود مت کھاؤ دگنا چوگنا بڑھتا ہوا. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. انسان کے اندر سب سے شدید محبت کس چیز کے لیے ہے؟ 2 ہی چیزوں کے لیے، یا اولاد کے لیے کیونکہ اولاد بھی انسان کا ایسٹ ہوتا ہے، یا اپنے دنیاوی ایسٹس کے لیے، اس کا مال ہو گیا، اس کی جائیداد ہو گئی، جو بھی اس کا وہ ہو گیا اس کے لیے. ان 2 چیزوں کے لیے انسان کے اندر شدید محبت پائی جاتی ہے. اچھا جہاں تک خاتون کا معاملہ ہے وہاں محبت کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، میں اس لیے نام نہیں رہا. یعنی مردوں کے لیے جو خواتین کی اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن چاہت رکھی ہے وہاں پر محبت کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، تو میں اس لیے اس کا نام نہیں لے رہا. لیکن وہ چاہے عورت ہو یا چاہے مرد ہو، یہ 2 چیزیں بڑی عزیز ہوتی ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ورسٹ فارم آف لو ہے، یعنی کہ محبت مال کے لیے جو ورسٹ فارم سود کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا. اس میں باقی ساری محبتیں بھی آپ یہ سمجھیں کہ ایک قسم کی کور ہو جاتی ہیں، کہ ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ہمارے دلوں میں مال، دیکھو اولاد کی محبت ان میں تو نکال دینی چاہیے، لیکن مال کی ایسی محبت نہ پیدا ہو کہ جس کے لیے ہم لوگ حلال اور حرام کا کام ہی چھوڑ دیں. اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ نفاق کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بظاہر مال کم ہوتا نظر آتا ہے. آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا نا، اب آپ نے مسجد بنوا دی، اب مسجد کا دنیاوی طور پہ آپ کو کیا فائدہ ہے؟ بلکہ دیکھا جائے تو دنیاوی طور پہ تو آپ کے اوپر ایک اور لائبلٹی آ گئی نا. آپ نے مسجد بنوا دی، آپ نے اس کا بل بھی دینا ہے، آپ نے اس کی مینٹیننس بھی کرنی ہے، آپ نے اسے کارپیٹ بھی ڈالنے ہیں، آپ نے اس کی کچھ خراب ہو گیا تو وہ بھی ریپلیس کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو بھی بلانا ہے. اب 50 قسم کی دیکھا جائے تو یعنی اللہ معاف کرے ڈرتے ڈرتے کہہ رہے ہو سر دردی ہے نا اگر ہم لوگ دنیاوی طور پہ دیکھیں. لیکن آخرت میں آپ یہ دیکھیں کہ مسجد کے لیے اگر کوئی ایک پتا بھی اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کس قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ایک اینٹ بھی لگاتا ہے، ایک پیسہ بھی دیتا ہے، 1 روپیہ بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو بار بار کہتا ہے نا دین کے لیے خرچ کرو، تو جتنا انسان مال ایمان
تقوی، توکل، ان چیزوں پر انحصار کرتے ہوئے دین کے لیے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس کے رزق میں وسعت پیدا فرمائے گا، اس کی اولاد میں وسعت پیدا فرمائے گا، اس کے گھر میں وسعت پیدا فرمائے گا، اس کے معاملات میں برکت پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے اس کا معاملہ کہیں سے پورا نہیں ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں کبھی کمی نہیں آنے دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم دنیاوی طور پہ دیکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ آئے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے 99.99999% زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نیت سے، اخلاص نیت سے کام کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہمارے لیے کوئی اچھا کام کرتے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب جس نے خود ہی دیا ہے اور وہ خود ہی کہتا ہے اس کو خرچوں کہتے ہیں میں اور مزید دوں گا، وہ کیسے قدر نہ کرے؟ تو یہ معاملہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ دنیاوی محبتوں میں اتنے نہ الجھ جائیں کہ اپنی آخرت کا سودا کر بیٹھیں۔ اور میں اس پہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے بڑی خوبصورت ہے، بڑی ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر قسم کی محبتیں رکھی ہیں، مال کی، اولاد کی، کیا اسے کہتے ہیں، چیزوں کی، عورت کی، بیوی کی، فلانی ڈھمانی، اب کسی بھی چیز کا نام لے لیں۔ اور ان محبتوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان نہیں، کیونکہ اگر آسان ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ نہ کھلا رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اسی لیے کھلا رکھا ہے کہ انسان کے لیے بچنا آسان نہیں ہے، لیکن توبہ کی توفیق بھی اسی کو ہوتی ہے جو ریئلائز کرے کہ میں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سود کا بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر! گویا اللہ تعالیٰ نے سود لینے والوں کو کافروں سے تشبیہ دے دی۔ یہاں پر ایک اور بات ہم سمجھیں گے، دیکھیں ایک سود کا معاملہ ہے کہ انسان کرتا ہے اسے غلط سمجھتے ہوئے، حرام سمجھتے ہوئے، یہ انسان دار اسلام سے خارج نہیں۔ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کی جو مجبوری ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بتائے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نہیں کرے گا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ سود کا معاملہ اسے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک انسان سود کا معاملہ اس لیے کرتا ہے یا اس نیت سے کرتا ہے کہ بالکل صحیح ہے، میں یہ نہیں کروں گا تو کیا کروں گا، تو یہ تو ایسے ہی مولویوں نے مصیبت بنائی ہوئی ہے۔ بلکہ آپ کو تو یاد ہوگا ہمارے ایک پریزیڈنٹ فوت ہو گئے، میں نام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے تو مائک پہ کھڑا ہو کے کہا تھا کہ مولویوں کو چاہیے کہ سود کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نکالیں ہمارے جو ہے نا وہ اس میں، یعنی آپ دیکھیں کہ کیا بندہ کہہ رہے ہیں۔ اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ ان صاحب کی جو ہے نا وہ بصیرت یا یہ کہنا کہ فہم کس قدر کم تھا کہ وہ جو کہنا نا سود کی کوئی گنجائش پیدا کرے مولوی صاحب۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رحم کے مستحق بنیں، ہمارے معاملات پہ اللہ رحم کرے، ہمارا سکون برباد نہ ہو، ہماری دنیا کا سکون برباد نہ ہو، ہماری آخرت برباد نہ ہو، تو اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ وسارعوا، اور بھاگو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے لیے۔ اللہ اکبر! دیکھیں انسان بھاگتا دوڑتا ہے اس دنیا کے لیے، اپنی محبتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ بالکل اپوزٹ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم بھاگو دوڑو لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، اور پھر وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اللہ اکبر! جنت، اس سے کیا ظاہر ہوا کہ جنت کسے ملے گی؟ جنت اسے ہی ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا۔ متقی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا۔ اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے، سواری گئی ہے اہل تقویٰ کے لیے۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کرتا، غلط کام کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا وہ کام کرتا ہے، اس کے بعد وہ چاہے اپنی ساری دولت بھی اپنے مرنے کے بعد یا اپنی زندگی میں چیریٹی میں دے دے، اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دولت کا بھوکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری چیریٹی کا بھوکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کا بھوکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاسپٹلس کا بھوکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم چاہیے، میرا وقت چاہیے، میرا ٹائم چاہیے، میری ایفرٹ چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اور کچھ نہیں چاہیے مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے میں اس میں سے خرچ کروں، اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے۔ آپ سوچیں، اور یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو حرام مال سے صدقہ رہے وہ قبول نہیں ہے،
اور ایک اور حدیث ہے میں نے فرمایا کہ آدمی بڑی دور سے آئے گا، اپنے اس کے کپڑے جو ہے نا وہ سارے خراب ہوں گے، یعنی وہ گندے ہوں گے، بال جو ہے اس میں مٹی جمی ہوگی، اور بڑی دور سے آئے گا، کعبہ میں بیٹھے گا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، یا رب یا رب، اپنے مسائل بیان کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حلق سے اوپر اس کی دعا نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ سوچیں اتنی دور سے سفر کر کے مکہ پہنچا، اللہ کے سامنے بیٹھا ہے، رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، قبول نہیں ہو رہی۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا جو کھاتا ہے حرام ہے، جو پیتا ہے حرام ہے، جو پہنا ہے حرام ہے، اس کا جسم جس سے پلا ہے وہ حرام ہے، اللہ کیسے دعا قبول کرے گا؟ اللہ اکبر، تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں بات بیان کرتے ہوئے کہ ایک بندہ مر گیا۔ آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ بس آ گیا، کہا اس کے بالوں میں مٹی جمی، کپڑے گندے، پریشان حال، اور اللہ سے بیٹھا جو ہے وہ گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہے۔ یعنی سوچیں وہ بندہ کتنا مجبور اور کس قدر تکلیف میں ہوگا۔ اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو یہ چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جتنی ہماری وسعت ہے۔ اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ جو ہے نا تمہارے گھر کے باہر 50 لوگ بھوکے بیٹھے تم نے کھلایا نہیں کھلایا، اللہ یہ پوچھے گا کھلا سکتے تھے؟ ہاں، پھر کیوں نہیں کھلایا؟ نہیں کھلا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھا، کیونکہ میں ان کا جو ہے نا وہ نہیں ہوں، والی وارث نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا کرنے والا ہے، اگر میرے پاس ہوگا میں کر دوں گا، نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا کرنے والا ہے۔ میں غلط کام کر کے، لوگوں سے جھوٹ بول کے، ڈاکے ڈال کے، چوریاں کر کے دوسروں کا جو ہے نا وہ کھانا پلانا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اعدت للمتقین، جنت اسے ہی ملے گی جو تقوی اختیار کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ اس کا جو ہے پھیلاؤ زمین و آسمان، حدیث میں آتا ہے کہ جو آخری انسان ہوگا نا، آخری انسان جو نکلے گا جہنم سے، جو اہل توحید ہوگا، اللہ کا ایک ماننے والا، آخری بندہ جو جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اسے جنت ملے گی وہ اس زمین سے 10 گنا بڑی ہو، 10 گنا، 10 times of this earth، اس زمین سے 10 گنا۔ یہ آخری ہے، بالکل آخری۔ تو سوچیں اب بات یہاں پر ایک اور آئی تھی کہ ہم لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس جنت میں جائیں۔ بہرحال الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی اور تنگی میں بھی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی سود کا اپوزٹ بیان کر دیا۔ دیکھیں کشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی۔ تنگی میں خرچ کرنے سے کیا، کشادگی سمجھ آتی ہے نا، میرے پاس بہت ہے، میں نے اسے بھی دیا، اسے بھی دیا، اسے الحمدللہ۔ تنگی میں سے کیا مراد ہوگی؟ اب یہاں پر ایک چیز ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو، یا لیٹس پٹ اٹ دس وے، ہم لوگ جو اماؤنٹ، جو روپیہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نمبر سے غرض نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے اور اس میں سے 1 لاکھ خرچ کر دیتا ہے، کتنا اس نے خرچ کیا؟ پوائنٹ سم تھنگ کچھ ہوگا، میری میتھ اتنی اچھی نہیں ہے۔ لیکن سوچیں ایک بندے کے پاس ہے ہی 2 لاکھ اور اس میں سے 1 لاکھ دے دے، نمبر تو دونوں کا ایک ہے، اس کا بھی 1 لاکھ ہے، اس کا بھی 1 لاکھ ہے، لیکن ایک نے اپنا 50% دے دیا اور ایک نے اپنا پوائنٹ سم تھنگ %۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس لاکھ کی ویلیو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس انسان کی نیت کی ویلیو ہے کہ اس نے کیا نکال کر دیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں کشادگی میں بھی اور جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی۔ اور اچھا، خرچ کرنے سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم پیسے ہی دیں گے، ہم اپنا وقت دے سکتے ہیں، ہماری کوئی اسکل ہے ہم وہ لگا سکتے ہیں، ہم کسی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، کوئی کام چل رہا ہے وہاں پہ جو بھی تو خرچ جو بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم کریں گے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ اپنے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا خوبصورت کنٹراسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ خرچ کرو تنگی میں بھی اور کشادگی میں بھی، پھر فرمایا کہ غصہ بھی پی جاؤ، لوگوں پہ غصہ بھی نہ کرو۔ اب دیکھیں ہم جب انسان کسی پہ خرچ کرتا ہے نا، کسی بھی چیز پہ کہیں پر، تو انسان کو ایک توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے خرچ کیا تو کچھ تو مل جائے، کم از کم اور کچھ نہیں تو انسان میری رسپیکٹ تو کرے کہ میں نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توقع بھی نہیں رکھنی آپ نے، آپ کو کتنا بھی غصہ آیا آپ نے پی جانا ہے۔ آپ کے سامنے صرف غصہ ہی نہیں آئے، اگر وہ شخص الٹا پلٹ کر آپ کو کوئی فضول بات بھی کرے تو بھی آپ نے اس سے درگزر کرنا ہے، اسے معاف کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے خیال سے اس زندگی میں اس سے مشکل کام کوئی نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کے ساتھ نیکی کروں، میں اس کو جو ہے اچھے اچھے کپڑے بھی دوں، اس کو کھانا بھی کھلاؤں، اور پھر وہ پلٹ کے میرے اوپر ہی وار کر دے۔ اس سے مشکل کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے کنٹراسٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرچوں بھی، کشادگی میں بھی، تنگی میں بھی، اور اس کے بعد غصہ بھی نہیں کرو، اور صرف غصہ ہی نہیں، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر بھی کرو۔ کیوں؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو، احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ احسان حدیث جبریل میں ہے، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا ایمان کیا ہے، پھر اس کو پوچھا اسلام کیا ہے، تیسری بات پوچھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔
یا سیکنڈ درجہ اس کا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو ہم اس بات کا پورا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا، یہ اس کی خوبصورتی ہے. جب ہم اس کو اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ لفظ محسنین کا استعمال کیا ہے. جب آپ خرچیں گے، لوگوں کا معاملے کو خطا سے درگزر کریں گے، غصے کو پئیں گے، تو گویا آپ اس بات کا ایمان رکھ رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب کے مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے سارے کام کیا ہے اور میرے اللہ نے مجھے اس کا جو ہے نا صلہ دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ایسے محسنین کو پسند فرماتا ہے. ایسا کرتے ہیں آج کی بات ہم لوگ یہیں تک رہنے دیتے ہیں، آیت نمبر 134 تک. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے دیکھا، جو بھی ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو بھی غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، وہ میری کمزوری کی وجہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر چلنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، سمجھانے والا بنا دے، سیکھنے والا، سکھانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، اس قرآن کو ہمارے لیے راہ ہدایت بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا بنا دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے والا، سمجھانے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس دین کو سمجھ کر اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پر توکل کرنے والا بنا دے انشاءاللہ. اسی طرح ہمارے وہ تمام بہن بھائی جو کسی بھی قسم کی مشکل کا شکار ہیں، مصیبت کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں مصائب دور فرمائے. ہمارے وہ بہن بھائی جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات، پریشانیاں، ان کی تمام بیماریاں دور فرمائے. اسی طرح ہمارے وہ دوست احباب، بھائی بہن جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام غلطیاں، کوتاہیاں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو متقیوں کا امام بنا کے اٹھائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو جنتیوں کا لباس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد قیامت والے دن ان کا حساب کتاب آسان فرمائے اور ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ انہی میں سب کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.